أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیزو، سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ایک نہایت پاک اور مقدس مقصد لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، قیام کرنا ہر لحاظ سے بابرکت بنائے۔ اس وقت جو تلاوت قرآن کریم کی آپ کے سامنے ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض نہایت ہی قیمتی اصول بتائے ہیں، اس غرض سے کہ وہ اپنا مستقبل بہتر بنا سکے۔ ہر شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہو، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مستقبل کے موافق تیاری یا اہتمام کرتے ہیں۔ تمنا ہوتی ہے کہ مستقبل اچھا ہو، لیکن اچھے مستقبل کے لیے کچھ کردار انسان کو اپنا بنانا اور ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری جماعت میں یہ جو وقف نو کی تحریک ہوئی ہے، یہ در حقیقت اس غرض سے ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں جب کہ آپ طالب علم ہیں تو آپ اپنی منزل کا تعین کر سکیں، اور اس کے حصول کے لیے اور کامیابی کے لیے پھر جو بھی کردار ضروری ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ وقف نو کی غرض یہ ہے کہ اس وقت عالمگیر سطح پہ صرف جماعت احمدیہ ہے جو دین اور دین اسلام کی تبلیغ اور تنفیذ کے لیے کوشاں ہے۔ یہ سعادت، یہ ذمہ داری، یہ احساس دنیا میں اور کسی کو نہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس غرض سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور آپ نے اوورآل ساری جماعت کو ہی اس بات کا پابند بنایا ہے کہ دین اسلام کے احیاء اور تنفیذ اور اشاعت کے لیے کوشش کرو۔ لیکن ایک عمومی کوشش ہے جو ہر احمدی سے توقع کی جاتی ہے، لیکن ایک خصوصی کوشش ہے جو واقفین کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وقف زندگی کا نظام تو جماعت میں بہت عرصے سے ہے، لیکن وقف نو کا جو تاریخ شروع ہوئی ہے، یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1987 میں اس کا اجرا فرمایا تھا۔ غرض اس سے یہ تھی کہ عام حالات میں ایک آدمی جب بلوغت کو پہنچ جائے عمر کے لحاظ سے، اور بلوغت کو پہنچ جائے اپنی تیاری اور علم کے لحاظ سے، تو پھر اگر اس کے ذہن میں یہ تمنا ہو یا خیال آ گیا کہ مجھے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، تو وہ وقف کرتا ہے۔ کبھی اس کا وقف منظور ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ منظور ہو جائے تو کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں اس شخص نے وقف زندگی بننے کے لیے پورے اہتمام سے تیاری نہیں کی ہوتی۔ لیکن وقف نو کی تحریک یہ اس غرض سے ہے کہ ایک طالب علم جو یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ماتحت اس کی عطا کردہ زندگی اور صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے خرچ کروں گا، تو اس کے لیے اس کو ایک ابتدا ملنی چاہیے جہاں سے وہ اپنی تیاری شروع کرے۔ تو وقف نو کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس قدر بھی ابتدا آپ کو نصیب ہے اس وقت سے شروع ہو کر اپنے وقت کا احساس رکھیں۔ اب بعض اوقات وقف نو کے یہ پہلو بھی ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، والدین اس کو وقف کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرے گا ہم اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ حضور کی خدمت میں یہ تمنا لکھ دیتے ہیں، درخواست کر دیتے ہیں کہ ہونے والا بچہ جو ہے اس کو قبول فرمائیں۔ تو بچہ تو ابھی معرض وجود میں نہیں آیا، لیکن ایک بنیاد اس کے لیے رکھ دی گئی ہے، اور اس بنیاد کے ماتحت
جتنی زندگی اس کو واقف زندگی بن کر میدان میں اترنے سے پہلے ملتی ہے، وہ ابتدائی تعلیم بھی ہے، اسکول کی تعلیم ہے، کالج کی تعلیم ہے، جامعہ احمدی کی تعلیم ہے، اگر کسی کو یہ نصیب ہو جاتی ہے تو یہ سارا عرصہ جو ہے یہ اس بنیاد کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے، اس کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اصل ہے واقف زندگی۔ تو جو حاصل کرے گا، جو سیکھے گا، ان صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے خرچ کرے گا۔ اس لحاظ سے آپ کی منزل باقی طالب علموں سے بالکل جدا ہے۔ ان کے ذہن میں اگر ایک تمنا ہے بھی کہ ڈاکٹر بنوں گا یا وکیل بنوں گا یا تاجر بنوں گا یا ایڈمنسٹریٹر بنوں گا، جو بھی نام اس کا رکھ لیں وہ، تو وہ ایک تمنا تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مطابق کہاں تک وہ تیاری کرتے ہیں یہ بہت شاذ کے طور پہ ہوتا ہے۔ لیکن وقف نو کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی ایام میں ہی اپنے آپ کو فکس کر لیا ہے، معین کر لیا ہے کہ میں نے واقف زندگی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو جب اپنی منزل طے کر لی ہے تو اس کے مطابق تیاری بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے سارے پروگرام جماعت میں چلتے ہیں یہ در حقیقت اسی تیاری کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ یہ اس وقت تلاوت شروع میں ہوئی اس میں یہ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صاحب تقویٰ کہلاتے ہو، ایک بنیادی بات ذہن میں رکھو، ہر وقت اس پہ بات کو پیش نظر رکھو کہ کل کے لیے آج تم کیا تیاری کر رہے ہو، جس کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کل آپ کا معین ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، اور کل سے مراد 24 گھنٹے کے بعد آنے والی کل بھی ہے، لیکن آئندہ زندگی بھی ہے۔ تو آئندہ زندگی جب آپ میدان میں اترنا چاہتے ہیں تو کیا بن کے اترنا چاہتے ہیں، کس مشن کے ساتھ آپ اتریں گے، کیا کرنے کے لیے اپنے آپ کو فیلڈ میں لائیں گے۔ تو ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب آپ نے تعین کر لیا ہے مستقبل کا تو اس کے لیے کل کی انتظار نہ کریں، تیاری آج کریں۔ تو آج کا دن ہر کل کے لیے آپ کو ایک یاد دہانی کرواتا ہے کہ کل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اب اس تیاری کے لیے کیا امور ہیں جو آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ آپ نے الٹیمیٹلی یا فائنل یا آخر کار ایک مبلغ بننا ہے، سلسلے کا خادم بننا ہے، تو اس کے لیے دنیا دارانہ چیزوں کا تصور ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ دنیا کی ضرورتوں کی محبت اور فدائیت انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو دنیا کے کیڑے تھوڑے ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں۔ واقف زندگی کے معنی یہ ہیں کہ میں نے جیسے ہی فیلڈ میں قدم رکھا تو میں دین کی خدمت کے لیے میدان میں اتروں گا، اور اس خدمت کے لیے تیاری کل نہیں، وقت آنے پہ نہیں، اس کی تیاری آج یا پیشگی کرو۔ اور اس غرض سے یہ وقف نو کے سارے پروگرام تجویز ہوتے ہیں کہ آپ کے آنے والا وقت، آپ کے آنے والی ذمہ داریاں، اس کے لیے پیشگی طور پہ آپ اپنی تیاری کریں۔ اب یہاں بھی آپ تشریف لائے ہیں، 2-3 دن یہ پروگرام آپ کا چلے گا، تو اپنے ذہن میں معین کریں کہ کیا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ ضرور کرنا ہے جو یہاں سے آپ لے کر جائیں، اور جائیں گے جا کے جماعتوں میں بھی پہنچائیں، اپنے عزیزوں میں پہنچائیں، دوستوں میں پہنچائیں کہ ہم نے وہاں یہ باتیں سیکھی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں سیکھنا نہیں اور حاصل کرنا نہیں تو آپ کا آنا اور چلے جانا بے فائدہ ہے، مقصد کوئی نہ ہوا اس کو۔ تو وقف نو کی تاریخ در حقیقت ہر وقت ایک انسان کو اس سوچ پہ مقید رکھتی ہے کہ ابھی جو کر رہے ہو یہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے کام آنے والا کوشش ہے، اگر نہیں ہے تو وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو جس منزل کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے وقف نو کے طور پہ، وہ تو ہے دین کی خدمت، اور اپنی خواہشات، اپنی ضرورتیں، اپنی ذات کو قربان کر کے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے میدان میں اترنا۔ اور جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے میدان میں اترتا ہے اس کی کوئی شرائط نہیں ہوتی کہ میرا یہ بھی مطالبہ پورا کرو اور وہ بھی کرو، اس نے تو زندگی دے دی۔ اب یہ جماعت یا نظام کا کام ہے یا ہمارے پیارے امام کا کام ہے
کہ وہ کسی شخص کو کہاں کس خدمت میں متعین کرتے ہیں، لیکن تیاری کے لیے جہاں تک سوال ہے وہ آپ کا اپنا فریضہ ہے۔ تو واقفین نو جو ہیں وہ در حقیقت ان کو ہمیشہ ہر وقت یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ابھی یہاں جو میں بیٹھا ہوں یہ میرا بیٹھنا کل کے لیے کس طرح مفید ہو سکتا ہے۔ اگر میں اپنے گاؤں سے، اپنے ضلع سے یا اپنے شہر سے یہاں آیا ہوں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تو کیا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اگر وہ حاصل نہیں کیا تو اس کی کوشش ساری ضائع گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مومن کو، تقوی شعار انسان کو، اور خاص طور پہ یہ جو وقف والے ہیں ان کو اپنے کل کے لیے آج کو استعمال کرنا چاہیے۔ آج اگر ضائع کر دیا تو پھر کل بھی ضائع ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اپنے اوقات کو یہاں جو تشریف لائے ہیں، آپ ہر شخص اپنے نفس میں یہ سوچے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، میں نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے۔ کچھ وہ باتیں ہیں جو جماعت سے ہم سیکھیں گے، یہاں لیکچر ہوں گے، سوال جواب ہوں گے، تربیتی مسائل مضامین ہوں گے، آپ نے ان کو سننا ہے اور حاصل کرنا ہے اور ذہن میں بٹھانا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہے کہ آپ کی نقل و حرکت اس وقت بھی آپ نے سیکھنا ہے کہ اگر میں 500 آدمیوں میں اکیلا آدمی کھڑا ہوں تو کیا میری حیثیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے اپنی انفرادیت کی فکر کرنی چاہیے۔ میں اپنی ذات میں ایک وجود ہوں، اور جب بھی مجھے خدمت دین کے لیے پکارا جائے گا تو میں نے ہی اترنا ہے، 500 آدمی میرے ساتھ تو نہیں ہوں گے، میں تنہا ہو سکتا ہوں۔ تو اس تنہائی کے لیے کیا تیاری ہے، وہ اس غرض سے آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے کہ آپ یہاں آ کے سیکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں، اور ہر سال کچھ نہ کچھ یہاں سے ساتھ لے کر جائیں۔ یہاں پہ نمازوں کی پابندی ہے، مرکز میں آپ آئے ہوئے ہیں، نیک باتوں کی مجلسیں ہوں گی، آوارگی نہیں ہے، گپیں نہیں ہیں، وقت ضائع کرنے کا حرکتیں نہیں ہیں۔ یہ آپ کا ایک شعار ہے جو یہاں سے ڈیولپ ہونا چاہیے اور ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ تو جب تک آپ اپنے آج کی فکر نہیں کرتے، آپ کی کل بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور سمجھدار اور ذہین واقف نو وہی ہے کہ جو اپنے آج کو ضائع نہ ہونے دے، اور اس کو ہر لحاظ سے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ میری صحت اچھی ہونی چاہیے، اس کے لیے آدمی فکر کرے، میں ورزش کروں جو جائز طور پہ اور مناسب طور پہ ہے وہ کرنی چاہیے۔ میری کتابی علم میرا زیادہ ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ کل انہی کتب کا پیغام آپ نے دنیا کو پہنچانا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت روزانہ اپنا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کے دن بابرکت بنتا ہی نہیں۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ روزانہ زندگی میں آپ کو اپنے پیش نظر رکھ کے ایک ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اور جو شخص اپنے وقت کی حفاظت کرے وہ کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا۔ ناکامیاں ان بد نصیبوں کے پلے پڑتی ہیں کہ جو اپنے اوقات کو لغو کاموں میں، لغو مجلسوں میں، بے مقصد کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ لیکن جو ہر اٹھ بیٹھک میں یہ جائزہ لیں کہ میں نے اس مجلس سے کیا لیا، اور اگر کچھ نہیں حاصل ہوا تو مجلس کا فائدہ کوئی نہ ہوا۔ تو آپ کو اس سوچ کے ساتھ ان دنوں کو گزارنا چاہیے کہ آپ واقف زندگی بننے والے ہیں، دین کی خدمت کے لیے ایک میدان میں آپ نے وقت آنے پر اترنا ہے۔ اس کے لیے جو جو تیاری چاہیے وہ ابھی سے ہونی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ اگر آپ خدا کے فضل سے اس پروگرام میں شمولیت کریں گے اور سوچیں گے اور رکھیں گے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بہت کچھ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ وقف زندگی ایک ایسا مشن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں اپنے نیک عاجز بندوں کو دیا ہے۔ میں اس موقع پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو حضور نے اپنے آپ کو واقف زندگی یا دین کی خدمت کے لیے وقف سمجھ کر یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ ضروری ہیں کہ آج ہمارا وہ ماٹو ہو، ہمارے کردار کا حصہ ہو، ہمیں یاد ہوں ہر وقت، ہم چلتے پھرتے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اور بعض لغو خیال کرنے والے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اپنا دن ضائع کر لیتے ہیں، لیکن بامقصد سوچ کو استعمال کرنے والے اسی دن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآنی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان پہلے پڑھا ہے، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دیا، جو میرا مولا مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کروں گا، جو شیطان چاہتا ہے وہ نہیں کروں گا، جو شیطانی لڑکے کہتے ہیں وہ نہیں کروں گا، جو اللہ کی رضا ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے میں وہ کام کروں گا اور اپنی زندگی یا اپنا ماٹو وہ بناؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ایک تو ہے کہ وہ سوچ لے، اپنے ذہن میں تعین کر لے اپنے مقصد کا، لیکن ساتھ ہی فرمایا وہ ہوا محسن، اس مقصد کے لیے اس کو عملی طور پہ نیک بننا پڑے گا، نیک کام کرے، نیک باتیں کرے، نیک مجلسوں میں بیٹھے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، ایسے شخص کے ہر عمل کا اجر خدا کی طرف سے اس کو ملے گا، دنیا کچھ دے یا نہ دے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اور اللہ سے بڑھ کر دینے والا کون ہے؟ عام مجلسوں میں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نیک باتوں کا ذہن میں خیال ہے، لیکن ڈیل کرنے والے، نگرانی کرنے والے بعض اساتذہ ہوتے ہیں، بعض دوست ہوتے ہیں، وہ بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کن خیالات میں یہ بیٹھا ہے، لیکن اللہ سے تو انسان کے خیال نہیں چھپتے۔ تو جب اللہ کی نگاہ میں وہ محسن ہے، اچھے خیالات ہیں، اچھے ارادے ہیں، اچھی نیت ہے، اچھے کوششیں ہیں آئندہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کو اپنے رب کے پاس سے اجر ملے گا، انسان سے ملے یا نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ اس کو دیتا ہے، اور اللہ کا اجر دینا کئی طرح سے ہے۔ جو ارادے اس کے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیاب کرے گا، امتحانات ہیں تو اعلیٰ نمبروں پہ کامیاب ہوگا، باعمل زندگی ہے تو وہ اپنے محلے میں نمایاں کردار بنے گا اور ایک نمونہ بنے گا لوگوں کے لیے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ انسان نیک نیت کے ساتھ کوشاں ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کے طور پہ اس کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دوسرا یہ ہے کہ جب خدا کی راہ میں ایک انسان نکلتا ہے تو بعض خطرات ہوتے ہیں، کسی جگہ مخالفت ہو رہی ہے، کوئی تبصرے کر رہے ہیں، کوئی تنقید کر رہے ہیں، کوئی مذاق اڑا رہے ہیں، طرح طرح کی باتوں سے واسطہ پڑتا ہے انسان کو، لیکن اگر وہ خدا کی رضا کی خاطر کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہیں کوئی خوف نہیں محسوس کرنا، کوئی غم نہیں کرنا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری حفاظت بھی کروں گا، خطرات تمہارے دور کر دوں گا، بیماریوں سے تمہیں صحت عطا کروں گا، امتحانوں میں تمہیں اعلیٰ کامیابیاں عطا کروں گا، تمہاری مرادیں ساری اپنی جناب سے عطا کروں گا، اس لیے کہ تم میرے لیے وقف ہو گئے۔ اور جو اس غرض سے ہو جاتا ہے فرمایا وَلَا يَحْزَنُونَ، اور غم کی پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی، ان کی زندگی میں غم آتا نہیں۔ غم تبھی آتے ہیں جب انسان دنیا کا کیڑا بنتا ہے اور اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی اور وہی چیزیں اس کو غم بن کے لے ڈوبتی۔ تو اس آیت کے حوالے سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ بچے سارے توجہ سے سنیں، حضور فرماتے ہیں انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرے۔ فرمایا میں نے بعض اخبارات میں پڑھا ہے کہ فلاں آریہ نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی ہے، آریہ ہندو قوم کا ہے، تو فلاں آریہ نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی ہے، اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دے دی ہے، عیسائی مشن۔ فرمایا مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے۔ آریہ کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وقف کا کوئی شعور نہیں۔ اور یہ میں آپ کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، وقف زندگی کا نظام صرف جماعت احمدیہ میں ہے، ساری دنیا میں اور کسی مسلمان فرقے میں نہیں۔ یہ صرف جماعت احمدیہ کو اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ پر نظر کر کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں۔ یاد رکھو یہ خسارہ کا سودا نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں ہے اپنی زندگی وقف کرنا۔ فرمایا یاد رکھو یہ خسارہ کا سودا نہیں ہے،
بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے۔ کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر ان کو اطلاع ملتی۔ جو خدا کے لیے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے وہ اپنی زندگی کھوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کی زندگی ضائع نہیں جاتی، جو وقف کرتا ہے زندگی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہے، اس کی مدد ہے۔ اس للہ وقف کا اجر ان کا رب دینے والا ہے۔ یہ وقف ہر قسم کے ہموم و غموم سے نجات اور رہائی بخشنے والا ہے۔ واقف زندگی ہو جائے تو زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب اس کو غم کہاں سے آئے گا؟ کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ وقف ہر قسم کے ہموم و غموم سے نجات اور رہائی بخشنے والا ہے۔ فرمایا میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں، مسیح پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے۔ یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔ زندگی عارضی ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ آیا انسان فوت ہو گیا، لیکن اگر دوبارہ میں آ جاؤں پھر وقف کروں گا، تیسری دفعہ آیا پھر بھی زندگی وقف کروں گا۔ میری تمنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقف رکھوں اسلام کی خدمت کے لیے۔ یہ مسیح پاک علیہ السلام کا مشن ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ فرمایا پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ کہہ بھی دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا، تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا۔ دنیا مجھے کچھ اس کا فیض یا برکت یا نفع دے یا نہ دے، خدا سے لینا ہے، اور اس وقف سے میں رک نہیں سکتا۔ ہر حالت میں نتیجہ کچھ بھی ہو میں اپنے آپ کو واقف زندگی کے طور پہ ساری زندگی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مسیح پاک علیہ السلام کا ایک پیغام ہے ہمارے نام، جس سے غرض یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو زندگی وقف کرتے ہیں، ان کی زندگی مبارک اور بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور اس کے ہاتھ میں۔ آپ اس زندگی اور اس بابرکت نظام کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائیں۔ اور یہ جو ہمارا آج کا پروگرام ہے یہ بھی اس جگہ آپ کا تشریف لانا اس کام کی تیاری کے لیے ہے، جو کام کل آپ کے سپرد ہونے والا ہے وقت آنے پر۔ ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے اپنا موڈ بنائیں، اپنا ذہن بنائیں، اپنی نیت کریں اور اس کے مطابق تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس وقت سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور یہاں سے جو برکتیں لے کر جائیں وہ آگے جا کے جماعتوں میں پہنچائیں، اپنے عزیزوں میں پہنچائیں، اور آئندہ جب آئیں تو اور مزید تیاری کے ساتھ نئے عزم کے ساتھ آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا وقف ہر لحاظ سے قبول فرمائے۔